أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خاکسار کا آج کا لیکچر نئے عیسوی سال 2021 کا پہلا لیکچر ہے اور اس کا نمبر ہے 101۔ عنوان میرے آج کے اس لیکچر کا یہ ہے کہ بعض مومن ہوتے ہوئے بھی غیر مومن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر دل سے ایمان نہیں لاتے۔ سامعین کرام، یہ میری بات جو ہے ابھی میں نے بیان کی ہے، یہ جو لیکچر کا میرا عنوان ہے، یہ کوئی میری خیالی یا ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اسی حقیقت کا اظہار فرماتا ہے کہ بعض مومن ہوتے ہوئے بھی غیر مومن ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر دل سے ایمان نہیں لاتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 137 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے، اے مومنو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا شروع میں فرما رہا ہے مومن کو مخاطب کر کے کہ اے مومنو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ
کہ وہ جن مومنوں کو اللہ اس آیت میں مخاطب کر رہا ہے دراصل وہ مومن نہیں ہوتے، ان کا ایمان رسمی ہوتا ہے، دکھاوے کا ایمان ہوتا ہے، وہ دل سے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر لاتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ نہ فرماتا کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کا مومنوں کو مخاطب کر کے یہ فرمانا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی، یعنی توریت، زبور وغیرہ۔ اور جو انکار کرے، اللہ فرماتا ہے آگے، اور جو انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا ہے۔ سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ بعض مومن ہوتے ہوئے بھی غیر مومن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر دل سے ایمان نہیں لاتے، محض دکھاوے کا ان کا ایمان ہوتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ مومن نہیں ہوتے۔ تو یہ آیت جو ہے میں نے ابھی جس کی تلاوت کی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 137، اس بات پر مور لگاتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے کہ سب جو مومن ہوتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتے، ان میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صمیم قلب سے اللہ تعالیٰ پر، اس کے احکامات پر، اس کی تعلیم پر اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ وگرنہ اکثریت جو ہوتی ہے بھیڑ چال ہوتی ہے کہ جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، جبکہ ان کا عمل جو ہوتا ہے وہ غیر مومن والا ہوتا ہے، کیونکہ ان پر نہ قرآن کریم کی تعلیم، خدا تعالیٰ کے احکامات کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ وہ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اپنے وہ جو عقائد ہوتے ہیں جھوٹے، انہی کو پیروکار ہوتے ہیں اور انہی پر چلنا اپنے مفادات کی خاطر وہ مناسب سمجھتے ہیں۔ تو امید ہے سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو خاکسار کی آج کے لیکچر کا یہ جو عنوان ہے، بعض مومن ہوتے ہوئے بھی غیر مومن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر دل سے ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، میں اس کا آج اپنے اس لیکچر میں اظہار کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد سامعین کرام، اب خاکسار بعض مومن ہوتے ہوئے بھی غیر مومن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر دل سے ایمان نہیں لاتے کی چند مثالیں سامعین کرام کے آگے پیش کرے گا، کیونکہ ٹھیک ہے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے مومنو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں اس وقت دنیا میں، کیا واقعی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کیا وہ سچ ہے؟ تو میں اس حوالے سے چند مثالیں انشاءاللہ تعالیٰ اب میں آپ لوگوں کے آگے، آپ سامعین کے آگے رکھوں گا۔ امت محمدیہ میں سامعین کرام ختم نبوت اور حیات مسیح ابن مریم کا عقیدہ ایک ایسی ہی مثال ہے کہ مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن انہوں نے ختم نبوت اور حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے غیر قرآنی عقائد پر عمل شروع کیا ہوا ہے، یا انہوں نے یہ ختم نبوت اور حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے غیر قرآنی عقائد اختیار کیے ہوئے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں اپنے پاس سے، مولویوں نے ادھر ان کو لگا دیا، وہ ان پیچھے لگ گئے۔ جبکہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ قرآن کریم اس بات کا قطعی ثبوت دیتا ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ دائمی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہمارے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ان کی زوجہ کو جنت میں رہنے کے لیے کہا، وہ چلے گئے، اور مردود اور رجیم شیطان کو جب اس نے اطاعت نہ کی آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میری اس جنت سے، تمہارا کام کیا ہے اس جنت میں رہو، تم تو میرے نافرمان ہو۔ تو وہ چلا گیا، وہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی صحبہ کے ارد گرد گھومنے لگ گیا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے اس نے شروع کر دیے، اور یہ کہنا شروع کر دیا، ان کو بہکانا شروع کر دیا کہ اس درخت سے تمہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اس کے شیطان رجیم کے اس جھانسے میں آ گئے،
اس جھانسے میں کیوں آئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ نفس لگایا تھا. نفس انسان کو برائیوں کی طرف کھینچتا ہے، لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہ آدم علیہ السلام اور اس کی زوجہ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت سے چکھ لیا تو ان کے ننگ ان پر ظاہر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا. یہ تفصیل ہے قرآن کریم میں بہت ساری صورتوں میں ملتی ہے، میں یہاں پر اس کا ذکر اجمالاً کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا کہ اے آدم اور اے زوجہ، میں نے منع کیا تھا اس درخت کے کھانے سے، آپ نے پھر کھا لیا. تو بہرحال انہوں نے پھر استغفار کیا، بہت دعائیں پڑھیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کو علم ہو گیا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ غلطی اس نے جان بوجھ کر نہیں کی، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو یہ نفس شیطان ہی تو ہوتا ہے انسان کا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حکم فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی زوجہ کو کہ اب تم جنت میں نہیں رہو گے، نہیں رہ سکتے، اب زمین پر جاؤ. وہاں پر آپ آپس میں لڑو گے بھی، بہت فساد بھی ڈالو گے، گمراہیوں میں داخل ہو جاؤ گے، اور میری گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ہدایات تمہارے تک پہنچتی رہیں گی. اور پھر جو ان ہدایات کی پیروی کریں گے ان کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا، اور جو ان ہدایات کا مقابلہ کریں گے ڈٹ کے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، پھر عذاب علیم ان کو دیا جائے گا. تو میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ ختم نبوت کا یہ سٹیج بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں علماء، یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نفس کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور نفس انسانوں کو گمراہیوں میں ڈالتا ہے، بدعتوں میں ڈالتا ہے، خدا سے اس کے پاک تعلیم سے دور کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی مصفح تعلیم میں گند ڈال دیتا ہے نفس انسانوں کا. تو ان گندوں کو اس گمراہیوں سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہوا ہے آدم کو کہ میری گاہے بگاہے میری ہدایات تم تک پہنچتی رہیں گی. یہ ہدایات کیسے پہنچتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود تو آ کے نہیں پڑھاتا بندوں کو کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، یہ میری ہدایات ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اللہ نے پورا فرمایا ہوا ہے. اپنی ہدایات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں تک اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. تو جب تک انسان نفس کے ساتھ پیدا ہوتے رہیں گے کوئی ختم نبوت نہیں ہو سکتی. یہ سب جھوٹ، اور میں معذرت کے ساتھ مولویوں سے کہوں گا کہ تم کیوں گمراہ کرتے پھرو لوگوں کو؟ اصل قرآن کی تعلیم کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اور خاتم النبیین جو آیت ہے سورۃ احزاب میں، اس کا آپ بہانہ بنا کر اس کو پڑھ کر، جبکہ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ احزاب کی وہ خاتم النبیین کی جو آیت ہے اس کی تشریح فرمائی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، بلکہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ امی نبی عربی نبوت کے اس کے مقام پر پہنچ گیا جہاں سے آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے، یا وہ نبیوں کی مہر ہے، نبیوں کی سیل ہے کہ جس کی پیروی میں خدا تعالیٰ لوگوں کو نبی بنائے گا، وہ امتی نبی ہوں گے. تو یہ بات نہیں ہے کہ خاتم النبیین کی آیت لوگوں کے آگے پڑھ کر ان کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں مولوی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ایک عقیدہ ختم نبوت کا غیر قرآنی ہے. الغلام.com پر جائیں، میرے درجنوں وہاں پہ لیکچر ہوں گے، جمعہ کے خطابات ہوں گے، درجنوں مضامین بھی ہوں گے جس پر میں نے بڑی تشریح کے ساتھ دلائل کے ساتھ بتایا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ جو مولویوں نے گھڑا ہوا ہے یہ ایک غیر قرآنی عقیدہ ہے، یہ لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ عقیدہ ہی غیر قرآنی ہے، اس پر وہ عمل کر رہے ہیں مولویوں کے کہنے پر عام مسلمان کلمہ کو، تو پھر مومن کہاں ہوئے وہ؟ ایسے ہی حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ جو مولویوں نے عام سادہ مومنوں کے دلوں میں جو کلمہ گو ہیں ڈالا ہوا ہے کہ جی وہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اللہ نے اٹھا لیے تھے، اور وہ 2000 سال سے آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں زندہ بجسم انسی کے ساتھ، آخری زمانے میں وہ نیچے اتریں گے. نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی آنسم کی جو پیش ہوئی ہے اس کے مطابق وہ زندہ بجسم انسی نیچے اتریں گے، اور پھر دین اسلام کو غلب کر کے کچھ وقت زندگی گزار کر اس دنیا میں، کچھ 7 سال کو 12 سال، مختلف روایات ہیں، وہ فوت ہوں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، اور پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے روضہ میں دفن ہوں گے. تو یہ مولوی کہتے ہیں لوگوں کو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ ہی غیر قرآنی ہے، جھوٹا عقیدہ ہے. کوئی انسان زندہ بجسم انصری آسمان پر نہیں جا سکتا. قرآن کریم پڑھیں،
مرزا غلام صاحب نے اپنی کتاب ازالہ و حام میں 30 آیات اپنے اس موقف کے حق میں پیش کی ہیں کہ کوئی انسان زندہ بجسم انسی آسمان پر نہیں جا سکتا. عیسیٰ ابن مریم کیسے چلا گیا؟ وہ بھی ایک برگزیدہ اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول تھا، دوسرے نبیوں کی طرح وہ فوت ہو گیا. نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش گوئی ہے، میں نے بارہا اپنے لیکچروں میں اور خطبات جمعہ میں بتایا ہوا ہے اور بڑے مضامین میں بتایا ہے کہ یوں مقدر تھا کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پہلے کسی انسان کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشتا، اور پھر وہ محمدی مریم جو ہے روحانی مقام و مرتبہ پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حضور کو نشان مانگتی اسے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دعاؤں اس کی تضرعات کو قبول کر کے اسے ایک نشان رحمت کی، اسے ذکی غلام کی بشارت دیتا. یہ ویسے ہی ہے جیسے سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے موسی مریم علیہ السلام کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی. تو یہ چلہ ہوشیار پور میں حضرت مرزا غلام صاحب محمدی مریم وہ گئے، انہوں نے پھر وہاں پر دعائیں کی 40 روز، اور پھر ان دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. تو وہ ذکی غلام پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا جیسے کہ موسی مریم کو دیا تھا. اسی کا نام قرآن کریم میں سورۃ آل عمران میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کلمۃ اللہ ہے. تو ایسے ہی محمدی مریم کو جس ذکی غلام کی نشان رحمت کی خبر دی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیار پور میں، اس کے متعلق ایک فارسی شعر میں اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے محمدی مریم کو فرماتا ہے زی درگاہ خدا مردے باسد اعزاز می آیت مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آیت. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. تو یہ وہ عیسیٰ ہے تو جو آنسم نے اس کو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا. اس کا مطلب پھر یہ تھا کہ امت محمدیہ میں بھی سابقہ موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حالات اور اس سے واقعات سے مماثلت رکھتا ہوا آدمی امت محمدیہ میں پیدا ہونا تھا، اور پھر پیدا ہونا تھا جیسے یہودی ہیں، بدبخت یہودی، نبیوں کے قاتل، مغضوب علیہ، ان جیسی جماعت میں اللہ نے اس انسان کو پیدا کرنا تھا. اس وجہ سے یعنی ایک تو مماثلت اس کے واقعات اور حالات کی وجہ سے ہوگی موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ، اور دوسری یہ کہ یہودی نما امت محمدیہ میں اسلام میں ایک جماعت میں وہ بندہ پیدا ہوگا. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو یہ ہوگا. تو یہ عام مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے جو کوئی عیسیٰ ابن مریم و زندہ آسمان پر اٹھا لی، سب جھوٹ ہے، کوئی نہیں. وہ نبی اور رسول تھے بڑے زبردست برگزیدہ، اور نبیوں کی طرح دوسرے نبیوں کی طرح فوت ہو گئے. تو بعض اوقات ہمارے علماء جو ہیں غیر احمدی مسلمان علماء لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کب کہتے ہیں کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم نے فوت نہیں ہونا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ 2000 سال سے زندہ آسمان پر پہلے اٹھائے لیے گئے تھے، اب زندہ بجسم انسی آسمان سے اتر کر دین اسلام کو غالب کر کے فوت ہوں گے، اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے روضہ میں دفن ہوں گے. میں عام سادہ آدمی جو ہیں مسلمان کلمہ کو وہ بھٹک جاتے ہیں اس کے مولویوں کے پیچھے لگ کے. میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے میرے بہت سارے تقاریر ہیں، جلسہ سالانہ جرمنی کی ایک تقریر بھی ہے، بڑا میں نے وضاحت سے بتایا ہوا ہے کہ دیکھیں مولویوں کا یہ طریقہ جو ہے نا، اس کے رستے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 رکاوٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کب کہتے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوں گے اور یہ اوپر چلیں گے، وہ آئیں گے پھر اسلام کو غالب کر کے پھر وہ فوت ہوں گے، روضہ رسول وسلم کے میں نبی پاک وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس جو ان کا یہ جھوٹا عقیدہ ہے یہ لوگوں کو بہکاتے ہیں. اس کے راستے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 رکاوٹ ہے. مثلا میں پڑھ دیتا ہوں اس آیت کو بھی. اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 میں فرماتا ہے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم
فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، اور یہ آیت جو ہے مولویوں کا یہ جو ڈھکوسلا ہے کہ نہیں جی وہ آئیں گے نیچے، اسلام کو غالب کریں گے اور پھر فوت ہوں گے، پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میں دفن ہوں گے، سب جھوٹ ہے۔ یہ آیت اس کے رکاوٹ ہے راستے میں۔ میں بتاتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں میں نے ان سے، یعنی اپنے ماننے والوں سے صرف وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی یہ کہ اللہ کی بات کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان کا نگران رہا، مگر جب تو نے میری روح قبض کر لی تو تو ہی ان پر نگران تھا، یا میں ہم کہہ سکتے ہوں کہ مگر جب تو نے مجھے وفات دے دی، فلما توفیتانی کنت انت الرقیب علیہم، مگر جب تو نے میری روح قبض کر لی، مگر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگران تھا، میں نہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں مولویوں سے پوچھتا ہوں، اس کے اندر جھوٹے عقائد گھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو، پورے امت محمدیہ کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے، اگر تمہارے عقیدے کے مطابق وہ آتے ہیں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے زندہ، جیسا کہ آپ کا جھوٹا عقیدہ ہے، تو آپ دیکھیں گے میری امت تو 3 خدا بنا کر بیٹھی ہوئی، مجھے خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، میں نے تو یہ بات ہی نہیں کہی تھی۔ تو پھر کیسے خدا تعالیٰ کے آگے وہ کہہ سکتے ہیں قیامت کے دن کہ اے اللہ تعالیٰ جب تک میں ان میں رہا میں نے وہی بات کہی جو تو نے مجھے کہا ہے کہ اللہ کی یہ بات کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب تو 3 تثلیث کا عقیدہ ہے پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، سب سے زیادہ ماننے والے اس جھوٹے عقیدے کو موجود ہے دنیا میں، تو وہ آ کے دیکھے گا آسمان سے اتر بھئی یہ میری امت تو گمراہ ہو چکی ہے، تو وہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ کوئی زندہ آسمان پر نہیں گیا، نہ وہ آئے گا، اور یہ نزول عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش گوئی ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ یوں مقدر ہے کہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی کامل اور برگزیدہ بندے کو محمدی مریم کے روحانی مقام و مرتبہ بخش کر ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کو ایک رحمت کا نشان، ایک ذکی غلام کی بشارت دینی تھی، جنہیں انہوں نے خود محمدی مریم نے اپنے تالیفات میں مسلم موت کا ٹائٹل دیا۔ مسلم موت کا ٹائٹل کوئی الہامی ٹائٹل نہیں ہے، الہامی الفاظ ہیں رحمت کا نشان، ذکی غلام اور کلمۃ اللہ، اور بہت سارے ہیں۔ تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو کہ یہ جو لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، کہاں مسلمان ہیں یہ لوگ، یہ تو مولوی میں پیچھے لوگ کے گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ بعض مومن ہوتے ہوئے بھی غیر مومن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر دل سے ایمان نہیں لاتے۔ یہ دونوں عقائد، ختم نبوت کا عقیدہ جھوٹا عقیدہ ہے، غیر قرآنی عقیدہ ہے، حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ بھی جھوٹا عقیدہ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور اس عقیدہ اس قسم کا اختیار کرنے والے لوگ پھر مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ان کے متعلق کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں؟ نہیں وہ لاتے، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے قرآن کریم میں بالکل یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری ہے، جب تک انسان نفس کے ساتھ پیدا ہوتے رہیں گے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، کیونکہ نفس کے ساتھ لوگ اللہ تعالیٰ کی مصفہ جو تعلیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم کی شکل میں ہمیں ملی ہے، اس میں اپنا گند ڈالتے رہیں گے۔ اب دیکھیں 72 74 پتہ نہیں کتنے 80 فرقے بن چکے ہیں عالم اسلام کے، یہ گند نہیں ہے نفس کا، جبکہ اسلام میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا، جب بانی اسلام دنیا میں لے کے آئے تھے کوئی فرقہ نہیں تھا، اب 80 کے قریب بن چکے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کے نفس کا گند ہے، بدعتیں ہیں جنہوں نے ان کا اسلام کا خوبصورت چہرہ بگاڑ دیا ہے۔ اس خوبصورت چہرے کی صفائی کے لیے، یعنی بدعتوں کو نکالنے کے لیے ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق مجدد بھیجتا ہے، مبعوث کرتا ہے، خود وہی خلیفہ علی منہاج نبوت ہوتا ہے، جس کا سورت نور کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ میں پہلے لوگوں کی طرح تم میں سے بھی خلفاء بناؤں گا، لیکن نیک لوگوں کو، صالح لوگوں کو، ایسے لوگوں کو نہیں جو پیرس میں جا کر اریاں جہاں پر لوگ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، وہاں پر نظارہ کرنے والے لوگوں کو میں نہیں بناؤں گا خلیفے۔ اور پھر فرمایا کہ میں بناؤں گا کہ مسجدوں میں ڈرامے کر کے اپنے ملازموں کی جن کو تنخواہیں دیتے ہیں
ان کے ذریعے اپنا یہ نہیں ہوگا کہ خلیفہ بن گیا ہے وہ بناتے رہیں گے. تو یہ تو مطلب کہ انتہائی مکاری اور فریب کاری ہے، گدی ہے ایک جو جماعت احمدیہ میں بنائی گئی ہے، اور اس کا بانی مبانی مرزا بشیر الدین محمود احمد ہے. تو امید ہے میرے مسلمان بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو عقائد ہیں غیر قرآنی عقائد ہیں. غیر قرآنی عقائد کو مان کر ان پر عمل کرنے والے وہ کیسے مومن ہو گئے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہو گئی. وہ یہ کہ اے مومنو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. تو امید ہے میرے سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ بعض مومن ہوتے ہوئے بھی غیر مومن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر دل سے ایمان نہیں لاتے. یہ تو میں نے مثال دی ہیں ایک دو امت محمدیہ میں سے. اب میں جماعت احمدیہ قبرستان میں سے کچھ مثالیں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو دوں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حقیقی اسلام ہے ہماری احمدیت. تو یہ حقیقی اسلام کا دیکھ لیں تماشا، یہ کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سامعین کرام، قبرستانی جماعت کے نام نہاد خلفاء، پیٹ پرست مولوی، ارباب و اختیار اور سب جیلوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ مومن ہوتے ہوئے بھی غیر مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ دھوکہ اپنے زوم میں دھوکہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑے پکے سچے کھرے احمدی ہیں. تم کہاں احمدی ہو؟ تم تو لاتے ہی نہیں ایمان مرزا غلام صاحب پر، تم تو اس کو چھوڑ چکے ہو. تم تو مرزا بشیر الدین محمود ایک مکار فریبی آدمی تھا، تم تو اس کے پیروکار ہو، تم تو اس پر ایمان لا کر بیٹھے ہوئے. میں ایک پہلی مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود چلہ ہوشیارپور میں جو محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جب یہ پیشگوئی ان پر نازل فرمائی تو انہوں نے، یہ محمدی مریم نے یہ سمجھ لیا کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. اس کے آگے جب اشاعت ہوئی اس پیشگوئی کو، انہوں نے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا، یہ سمجھ کے کہ یہ ذکی غلام میرا جسمانی لڑکا ہوگا. سمجھنا، خیال کرنا کسی ذکی غلام کو بھی میرا جسمانی لڑکا ہوگا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. ملہم جو ہوتا ہے، نبی جو امتی ہوتا ہے، وہ قیاس کر سکتا ہے. تو قیاس بعض کو تو ان کے زیادہ تر صحیح بھی ہوتے ہیں، بعض کو غلط بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصل علیم و خبیر اللہ کی ذات ہے. میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مرزا غلام سم اپنی اولاد میں یہ ڈھونڈتے رہے ذکی غلام کو، لیکن جس لڑکے پر وہ ہاتھ رکھتے تھے کہ یہ وہ ہے، مسلم موعود ہے یا وہ نشان رحمت یا ذکی غلام ہے جس سے قومیں برکت پائیں گی، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو، مرزا صاحب علیہ السلام کو، اس لڑکے کو فوت کر لیا. اور جن کے انہوں نے نام بطور تفاول رکھے وہ زندہ رہے. اور اسی طرح ایک پوتے کے متعلق انہوں نے نافلہ موعود قرار دے دیا تھا. میں اکثر یہ بھری پڑی ہے الغلام.com پہ میرے مضامین، میری تقاریر، میرے نماز جمعہ کے خطابات، آپ وہاں پہ چیک کریں. میں زیادہ تفصیل اس لیکچر میں نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوتے کو بھی فوت کر لیا. وہ تھا مرزا نصیر احمد. حقیقت الوحی میں حوالہ دیکھیں. اللہ نے اس کو بھی پال، یعنی ملہم نے، یعنی مرزا غلام صاحب نے، جس کو چلہ ہوشیارپور میں نشان رحمت کی، ذکی غلام کی، مسلم موعود کی بشارت دی تھی، اس نے اپنے جس لڑکے پر مسلم موعود ہونے کا خیال کیا، اعلان کیا، اللہ نے اس لڑکے کو فوت کر لیا. جن پر نہ کیا، جن کے نام بطور تفاور رکھے، ان کو زندہ رکھا. اسی طرح جس پوتے کو انہوں نے نافلہ موعود سمجھا، اس کو فوت کر لیا، مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد. اور جن کو انہوں نے نہیں کہا، بعد امرزا ناصر احمد مرزا طاہر بعد میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں، جن کو نہیں کہا وہ زندہ رہے، لمبی انہوں نے عمریں پائیں. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ دیکھیں اے احمدیو، تم مرزا غلام صاحب کو مانو، اس کے مومن بنو. میں سمجھا رہا ہوں، میں مامور ہوں اس وقت. اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے کہ میں تمہیں کھول کے سمجھا دوں کہ وہ 14 جون 1899 کو پیدا ہونے والا ان کا آخری چوتھا بچہ مرزا صاحب زادہ مبارک کے بعد بھی 8 الہامی بشارتیں ان پر نازل ہوئیں، ذکی غلام کے حوالے سے، حلیم غلام کے حوالے سے. حتیٰ کہ 1 اکتوبر 1907 میں تو اللہ نے ان کو بتا دیا کہ انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک، یعنی مبارک احمد کو بھی فوت کر لیا. جب انہوں نے قیاس کیا کہ یہ میرا مبارک احمد ہے، وہ مسلم موعود، یا وہ 3 کو 4 کرنے والا، یا وہ جس کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں جس کی بشارت دی گئی تھی، اللہ نے اس کو بھی فوت کر لیا. آگے اس کے مسیل کی خبر دے دی
کہ ینزل المنزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بادت. تو پھر حضور اسلام اپنی وفات کو انتظار کرتے رہے، لیکن ان کو مجھے لگتا ہے بعض کو، میرا دل کہتا ہے کہ ان کو لگ گیا تھا پتہ کہ یہ بہت بڑا ابتلا ہے میرے لیے اور میری ماننے والوں کے لیے. لیکن اللہ کا حکم تھا میرے خیال ان کو کہ تم نے کوئی بات نہیں کہنی. چپ کر کے پھر وہ 26 مئی 1908 کو فوت ہو گئے. اچھا، مرزا بشیر الدین محمود احمد کو سب ان باتوں کو پتہ تھا کہ وہ ذکی غلام، وہ مسلم بود ہمارے باپ کے گھر میں نہیں پیدا ہوا، بلکہ 1908 میں، جولائی 1908 میں انہوں نے ایک رسالہ لکھا. یعنی مخالفین جو تھے نا، انہوں نے مرزا غلام صاحب کی بڑی مخالفت کی، اور بطور خاص ان میں ڈاکٹر عبدالحکیم اور مولوی ثناء اللہ امرتسری وغیرہ بھی مبارک احمد کی پیدائش کے بعد 8 لمحے بشارتیں جو ہوئی ہیں غلام کے حوالہ سے، ذکی غلام، حلیم غلام، مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزلہ من السماء، یحییٰ بھی اس کو کہا. تو مرزا صاحب کے گھر میں وہی غلام تو پیدا ہی نہیں ہوا. تو مرزا بشیر الدین محمود نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو ان کے باقاعدہ یہ آپ پڑھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انوار العلوم جلد 1 صفحات 146 تا 152، نیوز نمبر 81 یعنی الغلام.com پر بھی یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ان کا وہ خود ان الہاموں کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ وجود آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا، لیکن مرزا صاحب کے گھر میں پیدا ہوگا. اور وہاں پر اقرار کرتے ہیں کہ ہم زندہ بھائی جو ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد، ان میں سے یہ نہیں ہے بندہ. مثلا میں الہام پڑھتا ہوں ان کے، آپ وہاں پہ چیک کر لیں. وہ لکھتے ہیں کہ اکتوبر 1907 انا نبشو کا بے غلام حلیم ینزل المنزل المبارک سا احب لاکا غلام زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ انا نبشو کا بے غلام نسمہ یحییٰ مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء. یعنی ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا. میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش. میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، گویا آسمان سے خدا اترے گا. تو یہ انہوں نے حضور صاحب کی ایک کتاب ہے مباحب الرحمن روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 360 پر حضور صاحب نے عربی میں فرمایا ہوا ہے. یہ 1903 میں شائع ہوئی تھی. جب حضرت صاحبزادہ مبارک احمد کے بعد وہ الہامی بشارتیں جاری رہیں تو ملہم نے خیال کیا کہ شاید کوئی 5واں بیٹا اللہ مجھے دے گا. اللہ نے تو دیا ہی نہیں. تو وہ حضور صاحب لکھتے ہیں بشرنی بخامسن فی نم من الاحیان، یعنی مجھے ایک 5ویں بیٹے کی بشارت دی گئی ہے. مرزا بشیر الدین محمود احمد اس بات 5ویں بیٹے کی تشریح کرتے ہوئے اپنے انوار العلوم جلد 1 صفحات 146 تا 152 میں یہ ان الہاموں کا ذکر کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہو 5واں بیٹا تو اللہ نے دیا ہی نہیں، ان کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا. تو یہ روحانی فرزند ہے. تو وہی مسلم موعود ہے، وہی نشان رحمت ہے، وہی کلمت اللہ ہے، وہی ذکی غلام مسیح الزماں ہے. تو ان کو پتہ تھا سارا، اور ان کو یہ بھی علم تھا کہ ہمیشہ جب بشارت ہوتی ہے اس وقت جس کی بشارت ہوتی ہے وہ دنیا میں پیدا ہوا نہیں ہوتا، بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. میں اس کا بھی ثبوت دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس کو پتہ تھا. وہ تفسیریں کبیریں لکھتا رہا، تفسیر صغیر بھی لکھتا رہا. اس کو پتہ تھا کیونکہ وہ مکار اور فریبی آدمی تھا. اس نے ایک دجل کرنا تھا، خاندانی گدی بنانی تھی اپنی احمدیت پر قبضہ کر کے. ایک جاگیر اس نے بنائی، اس شخص نے مذہبی جاگیر. تو یہ عام احمدی بیچارے پھرتے ہیں، مطلب ٹھوکریں کھاتے، 48 چندے دیتے پھر ہیں بیچارے. 100 سال ہو گیا ان کو. تو میں تو سمجھا کے ان کو کافی بتا چکا ہوں کہ دیکھو اپنی آنکھیں کھولو، تمہارے ساتھ کیا ہو گیا مذہب میں. محمد صاحب کے نام پر، مرزا غلام صاحب کے نام پر احمدیت کو حقیقی اسلام کا نام دے کر تم پر ساتھ کیا جال سازی ہو چکی ہے. یہ تو ایک گدی ہے کہ جاگیر انہوں نے بنا لی احمدیت کو. مرزا غلام صاحب کو تو مشن ختم کر دیا ان لوگوں نے. تو میں بتاتا ہوں کہ ان کو پتہ تھا کہ جب بشارت ہوتی ہے تو اس وقت جس کی بشارت ہوتی ہے وہ پیدا ہوا نہیں ہوتا دنیا میں، بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. مثلا آپ ان کی تفسیری صفحہ 281 پر پڑھیں. یہ 72 نمبر آیت ہے، سورۃ ہود ہے. تو وہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَاحِكَتْ بَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب. وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، مرزا بشیر الدین محمود کا ترجمہ ہے. وہ کہتے ہیں اور اس کی بیوی
بھی پاس ہی کھڑی تھی، اس پر وہ بھی گھبرائی، تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی۔ وہ خود نوٹ لکھتے ہیں، یعقوب آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں کی پیدائش کی بشارت دی۔ وہ دیکھیں بھائی، وہ ذکی غلام، وہ حلیم غلام، وہ مزر الحق والا کان اللہ نزلہ من السماء، یا وہ یحییٰ، وہ اس کی مبارک احمد کی پیدائش کے بعد 14 جون 1899 کے بعد اس کی 8 الہامی بشارتیں نازل ہوئی ہیں۔ وہ دنیا میں کہاں پیدا ہوا تھا اس وقت؟ تو خود اس کو پتا تھا اس بات کا، اس کے باوجود اس نے یہ باتیں لکھی 1908 میں۔ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا کہ آئندہ زمانے میں، چلو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے والد صاحب کی نسل میں پیدا ہوگا، چلو ہم مان لیتے ہیں بھی انہوں نے ایک اجتہاد کیا، خیال کیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا کہ وہ مرزا غلام صاحب کی نسل میں اس ذکی غلام کو، اس مسلم موت کو پیدا کرتا، یا اس کے روحانی جو ماننے والی جماعت ہے اس میں پیدا کر دیتا۔ اس میں کسی انسان کا کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ اپنا فیصلہ صادق کرتا پھرے کہ نہیں جی مرزا صاحب کا بیٹا ہی ہونا چاہیے، مرزا صاحب کی نسل میں ہونا چاہیے جسمانی، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو میں عام سامعین کو کہتا ہوں کہ آپ خود غور کر لیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مرزا صاحب کو مانا، کہاں تم مومن ہو مرزا صاحب کے علیہ السلام کے؟ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہو، نہ قرآن کو مانتے ہو۔ یہ قرآن کا ایک پکی بات ہے، اللہ نے ایک سنت ظاہر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو غلاموں کی بشارتیں دی۔ جب بشارتیں دیں، کسی غلام کے پاس وہ غلام نہیں تھا، پیدا ہوا نہیں تھا جس کی بشارت اللہ نے دی تھی۔ وہ سارے غلام، خواہ ابراہیم علیہ السلام کو بخشے گئے، خواہ ذکر علیہ السلام کو بخشا گیا، خواہ موسی مریم علیہ السلام کو ذکی غلام بخشا گیا، یہ سارے غلام بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ تو یہاں پر احمدیت میں مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام میں مبارک احمد کے بعد 8 الہامی بشارتیں نازل ہوتی ہیں، ٹوٹل 13 ہیں۔ اللہ نے وہ دیے ہی نہیں، اور مرزا بشیر الدین کو پتہ تھا اس بات کا، اس کے باوجود جھوٹے دعوے کیے اس شخص نے اور لوگوں کو گمراہ کیا اور گدی بنائی اپنی۔ اس گدی کے پنجے میں اب تک سارے احمدی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تمہیں آزادی نصیب کرے اور تم اس شر سے مطلب کہ نکل آؤ۔ تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بشیر الدین محمود نے پہلے تو قبضہ کیا جماعت احمدیہ پر 1914 میں، مرزا غلام صاحب کی صدر انجمن احمدیوں کو ٹھوکر مار کے اپنی مرض سے انصار بنا کر ڈرامہ کیا وہاں پہ 40 لوگوں کا۔ تو یہ پھر اس کے بعد پھر اپنی 1914 میں اسے کہہ دیا تھا بھی اپنے حواریوں کو کہ میرے متعلق مسلم موت کا اعلان کر دو، تو انہوں نے مسلم موت کے اعلان کر دیے۔ اور دیکھا جائے تو مرزا بشیر الدین محمود مرزا غلام صاحب کا بڑا لڑکا 1914 میں ہی جماعت احمدیہ پر قبضہ کرنے کے بعد جھوٹے طور پر خلیفۃ المسیح بن بیٹھا نمبر 1، اور مسلم موت بھی بن بیٹھا۔ یہ نیوز نمبر 5 جو ہے الغلام.com پر آپ دیکھیں، وہاں پر آپ کو مل جائے گی، اس کا ثبوت مل جائے گا۔ یہ مثال ہے کہ وہ مومن ہوتے ہوئے بھی مومن نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی روز آخرت پر منکر تھا۔ وہ بندہ وہ دنیا دار آدمی تھا، وہ کا ایک ڈرامہ تھا، دکھاوا تھا مذہب اس کا۔ اچھا، اس کے بعد سامعین کرام میں مرزا طاہر کی ایک مثال تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ ایک بشیر الدین محمود تو بتا دیا کہ وہ مومن ہوتے ہی بھی مومن نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر دل سے ایمان نہیں لاتا تھا۔ اس کے بعد بہت ساری تفصیل میں نے بتائی ہوئی ہے، ایک لیکچر میں تو بندہ بتا نہیں سکتا۔ میری الغلام.com پر میرے مضامین پڑھیں، میری کتابیں پڑھیں، میرے لیکچر سنیں اور میرے خطبات جمعہ سنیں، انشاءاللہ آپ کو روشنی ہوگی کہ جماعت احمدیہ قبرستان میں کیا ہوا ہے۔ مرزا طاہر احمد صاحب 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں دین میں جبر نہیں کی تشریح فرماتے ہوئے آزادی ضمیر کے حق میں دھواں دار خطبہ جمعہ دیتے ہیں۔ وہ اس کا آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، میری غلام مسیح العظمہ جو کتاب ہے اس کے پیش لفظ میں نے ان کے یہ سارے الفاظ نوٹ کیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے پڑھ لیں۔ میں چند سطریں ان کی پڑھ دیتا ہوں یہاں پر۔ وہ کیا کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں آزادی ضمیر کے حق میں، وہ کہتے ہیں تو پہلا حصہ مضمون کا ایسے خیالات سے تعلق رکھتا ہے جو طبعاً ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں یا وہ لے کر پیدا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ سے ورثے میں پائے ہیں۔ اس میں تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کے وہ خیالات ہوں، سچ ہوں، جھوٹ ہوں، نورانی ہوں یا ظلماتی ہوں، اس سے بحثی کوئی نہیں۔ اعلان آپ کا یہ تھا، یعنی کس کا اعلان تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا، یا اللہ تعالیٰ نے ان پر جو الہام نازل فرمایا اس میں یہ تعلیم دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ، اور یہ کہ قرآن کریم نے بڑی تحدی سے اعلان فرمایا ہے کہ ہر انسان آزاد ہے اپنی سوچوں میں، اس کی
سوچوں پر کوئی پیر نہیں لگائے جا سکتے. مجھ پر اور عام دوسرے احمدیوں پر کیوں پیر لگائے گئے ہیں جماعت احمدیہ قبرستان میں؟ کیوں ہمیں اخراج اور مقاطعہ کی سزائیں ان لوگوں نے دی ہیں؟ کیا یہ ماننے والے مومن ہیں؟ نہیں ہے. خدا نے سچ فرمایا ہے کہ اے مومنو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. مومنوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ جانتا ہے کہ ان کا کوئی ایمان نہیں ہے, صرف دھوکہ دیتے پھرتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ انہوں نے دیا ہوا ہے, جبکہ مجھے اور میرے رسول کو نہیں مانتے, میری تعلیم کو نہیں مانتے. اگر مرزا طاہر مانتا ہوتا تو یہ جو کہہ رہا ہے, اپنا اعلان کر رہا ہے, تو جماعت احمدیہ قبرستان میں ہم لوگوں پر انہوں نے آزادی ضمیر کی پابندیاں کیوں لگا دی ہیں, کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ آگے وہ کہتا ہے دوسرا اعلان یہ کہ اپنی سوچوں کے بیان کرنے میں آزاد ہے. تیسرا اعلان یہ کہ اس بیان کو سن کر اگر کوئی اپنی سوچیں تبدیل کرے تو اس پر دخل دینے کا بھی کسی کو حق نہیں. چوتھا یہ کہ اس بات کو جرم نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی اپنے خیالات بیان کر کے کسی دوسرے کے خیالات تبدیل کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی. تو ہمیں کیوں سزائیں پھر ملی؟ میں عام احمدی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر دین میں کوئی جبر نہیں ہے, خدا کی تعلیم ہے ہمیں, تو جماعت احمدیہ قبرستان میں اتنی دھواں دار تقریر کرتے ہیں. 5 دسمبر 1986 کا خطبہ جمعہ, میرے غلام مسیح کتاب جو ہے اس کی پیش رفت میں اس کا یہ بیان سنو. اس کے بعد دیکھو ہمارے ساتھ, میرے ساتھ کیا انہوں نے کیا. کیا یہ لوگ اللہ کے مومن ہیں؟ اللہ کی تعلیم کو, قرآن کریم کو ماننے والے ہیں؟ اللہ کہتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں. یہ کہتے ہیں دنیا ہمیں حق دے آزادی ضمیر کا, ہم جو کریں چاہے کریں, لیکن ہم اپنی مرزا غلام صاحب کی جماعت جس پر ہم نے قبضہ کر لیا, ہم اس میں کسی کو آزادی ضمیر کا حق نہیں دیں گے. تو یہ جھوٹے مردود لوگ ہیں. یہ مرزا طاہر کیسے مومن ہو گیا؟ نہیں مومن تھا, وہ فریبی مکار تھا. آگے سنیے, میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف میں مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اے مومنو تم وہ بات نہ کرو جس پر تم عمل نہیں کرتے, اور ایسا کرنا گناہ ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. میں مرزا طاہر کی ترجمہ پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. وہ کہتے ہیں ان آیات, دونوں کے آیات میں وہ لکھتے ہیں, اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. یہ مرزا طاہر صاحب کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے. اب خود فیصلہ کر لیں. وہ جو مرزا طاہر کو اپنا جلالی اور مجدد ٹائپ بناتے پھر رہے ہیں, احمدی قبرستانی ہیں جڑے جالے, وہ دیکھیں کہ اللہ کی تعلیم تو یہ ہے اے مومنو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. ایسا کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. مرزا طاہر کہتا ہے, جبکہ اس کا اپنا حال یہ تھا کہ 5 دسمبر 1986 کی خطبہ جمعہ میں دھواں دار آزادی ضمیر کے حق میں تقریر کرتا ہے کہ دن میں جبر نہیں. میں تھوڑے سے الفاظ ان کے پڑھے ہیں تفصیلی, وہ میرا غلام مسیح کتاب میں سے پڑھ لیں. لیکن عملاً وہ جماعتی احمدیہ میں قبرستان میں عام احمدیوں کو حق دینے کے لیے تیار نہیں. تو یا یہ بندہ یہ مومن تھا؟ نہیں مومن تھا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے سچ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. تو یہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ اے لوگو, اے مومنو, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تمہارا ایمان صرف محض دکھاوا ہے, اصل ایمان نہیں ہے. اس کے بعد یہ میں نے ایک مثال دے دی مرزا طاہر احمد صاحب کی. اب دلائل دیے ہیں میں نے. اگر کوئی جالہ ہے میدان میں آئے نکل کے میری باتوں کو دلائل کے ذریعے غلط کر کے غلط کر کے دکھا دے, منہ مانگا انعام دوں گا. اپنی ڈراموں روم میں بیٹھ کے میرے سادہ جو میری پیروکار ہیں ان کو پھنساتے پھر رہے ہو, کبھی کسی چکر میں میرے مقابلے پہ آؤ. اپنے خلیفہ جو بلائے قادیان کا کھڑپینچ ہے اس کو نکالو, وہ مرا پڑا ہے.
اس حاضر کے بالمقابل جماعت احمدیہ اسلام پسند کے بالمقابل مرا پڑا ہے. اس کے پیٹ پرست تمہارے مولوی مرے پڑے ہیں, تمہارے ارباب و اختیار مرے پڑے ہیں, تم سب جیلے ہو, تم مرے پڑے ہو میرے آگے. نکالو, میدان میں کھڑا ہوں, لندن میں بات کروں گا لیکن اوپن بات ہوگی ہماری. کیل میں آؤ, فرینکفورٹ میں آؤ, ہماری بات ہوگی. میں نیک نیت ہوں, میں سمجھتا ہوں میں حق پر ہوں, سچا ہوں. خدا نے مجھے معمور فرمایا 15ویں صدی ہجری کے سر پر بطور موعود مجدد صدی ہجری 15، اور میں وہی ذکی غلام ہوں, وہی نشان رحمت ہوں جس کو مرزا غلام صاحب نے مجھ سے موت قرار دیا تھا, جس کی چلہ ہوشیارپور میں انہیں بشارت دی گئی تھی. میں صادق ہوں. تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ ہاں, مکاریاں فریب کاریاں جیسے کہ بشیر الدین محمود نے تم کو سکھائی ہوئی ہیں وہ تم کرو, کرتے رہو. ایک اور بات اپنے عام جو سادہ احمدی بہن بھائی ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 9 اور النساء کی آیت نمبر 136 میں فرماتا ہے. میں وہ پہلے آیات پڑھتا ہوں, اس کے بعد چند باتیں آپ کے آگے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے, سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اس آیت کا ترجمہ جو مرزا طاہر کرتے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو, یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے, اور اللہ سے ڈرو, یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو. افسوس, اگلی بات میں بعد میں کروں گا, مرزا طاہر کو اس آیت پر عمل کرنا نصیب نہ ہوا, وہ بھاگ گیا. اس کو انصاف کی جو گواہی دینی پڑ رہی تھی, وہ قائد تھا جماعت کا بنا ہوا, جبکہ جھوٹا تھا لیکن تھا نام کا قائد. اس کے آگے جب خدا تعالیٰ نے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کو معمور فرما کے کھڑا کر دیا, تو یہ آیت جو ہے آیت نمبر 9 سورۃ مائدہ کی, اس پر وہ انصاف کی گواہی دینے کے لیے قطعاً تیار نہ ہوا, تقوی پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوا. ایک اور میں آیت پڑھتا ہوں, سورۃ النساء کی آیت نمبر 136. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. ان کا ہی ترجمہ پڑھتا ہوں مرزا طاہر کا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اے مومنو, اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ, خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف. میں اپنے قبرستانی احمدی بہنوں, بھائیوں اور بزرگوں, مجھے افسوس ہے, میں قبرستانی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ہیں ہی زندہ درگور, یعنی زندہ ہیں آپ, ویسے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی پیش گوئی چلہ ہوشیارپور میں جو اللہ تعالیٰ نے محمد مریم کو دی تھی, اے مظفر تجھ پر سلام, خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے, اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں. مطلب اس قسم کے وہ الفاظ ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ سچی بات ہے. آپ زندہ درگور برین واشنگ کے ساتھ 100 سال عقیدت کے نشے کے ٹیکے لگا کر آپ کو کر دیا گیا ہے زندہ درگور. آپ میں طاقت ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے, آپ کو تقوی
دیا ہوگا، ظاہر ہے کہ اب لگتا تو نہیں، تقویٰ ہوتا تم لوگ اس طرح مردہ ہوتے۔ متقی لوگ تو کھڑے ہو جاتے ہیں ہر قسم کے دجل اور فریب کے آگے، جھوٹ کے آگے۔ تمہارے کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ 18 سال سے میں تمہیں پکار رہا ہوں، تم مردوں کی طرح قبروں میں پڑے ہوئے ہو اور اسی حالت پر خوش ہو۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ میں یہ آیات اس لیے پڑھی ہیں اس وقت کہ تم خود غور کرو، اے میرے قبرستانی اسیر احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہو یا اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ تو پھر آپ سب اللہ تعالیٰ، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرزا غلام صاحب کے مومن کس طرح ہوئے؟ نہیں ہو مومن، تم جھوٹے ہو۔ احمدیت کی صف تو لپیٹ دی 1914 میں ہی ان کے بیٹے نے، مرزا صاحب علیہ السلام کے بیٹے نے۔ کہاں احمدیت ہے؟ ہاں نام چلتا ہے مرزا غلام احمد کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اللہ کا نام، بڑے درود شریف یہ پڑھتے ہیں، ان کے دیکھے چہرے، ان کے دیکھو، ان کی داڑیاں سفید، ایسے لگتا ہے بڑا نور نازل، حالانکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے یارو پائیں۔ دیکھیں ان لوگوں کو کس طرح ان کے رنگ سفید ہیں، کیسے خوبصورت لوگ ہیں، جبکہ خنزیر کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سارے گناہ کرتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے، کوئی رنگ گورا ہونا کوئی نور نہیں ہوتا کہ یہ جو داڑیاں چمکاتے پھر رہے ہیں، لہراتے یہودیوں کی طرح پھر رہے ہیں کہ ان پر کوئی نور ہے۔ باغی لوگ ہیں سارے۔ تو میں کہہ رہا ہوں اپنے اسیر احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو کہ تم حضرت مرزا غلام صاحب کے مومن کس طرح ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سچ فرمایا ہوا ہے کہ بعض مومن ہوتے ہوئے بھی غیر مومن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ ان سب احمدی جو ہیں قبرستان میں بیٹھے پڑے ہوئے قبروں میں، ان کو زندہ کر۔ تو اپنا تو طاقتور ہے، کن فیکون کی طاقتیں رکھنے والا ہے، وجود ہے۔ میں تو بتھیرا سمجھا رہا ہوں 18 سال سے، لیکن ان پر برین واشنگ کا اتنا اثر ہے اور عقیدت کے نشے میں اتنے ڈبو دیے گئے ہیں کہ ان پر کسی بات کا، کسی دلیل کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ ان پر، آپ پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق کو سمجھنے کی بھی توفیق بخشے اور حق کو قبول کرنے کی بھی توفیق بخشے، اور جن زنجیروں میں تجھے مذہبی زنجیروں میں ڈال دیا گیا ہے، جو توق ڈال دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت بخشے، وہ تقویٰ دے، وہ علم دے، وہ جرأت دے آپ کو کہ آپ ان زنجیروں کو توڑ کر ان کے منہ پر ماریں۔ ان لانتی جو خلیفے بنے بیٹھے ہیں، یہ مولوی پیٹ پرست ہیں، یا یہ جالب بنے بیٹھے ہیں، یا یہ ارباب و اختیار ہیں، سب مکار فریبی لوگ ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، یعنی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنوں، اللہ مومنوں کا قرار دے رہا ہے کہ بظاہر مومن ہے جبکہ وہ مومن نہیں ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی، یعنی توریت پر۔ اور جو انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا ہے۔ علاوہ اس کے میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو میں نے بتانا چاہتا تھا، لیکن ایک لیکچر میں اتنا وقت نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی میں بات بتا دیتا ہوں۔ اسی آیت کی تائید میں، یعنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 137 کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور لوگوں میں سے بعض ہیں، ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو سچی بات ہو گئی نا جو میں کہتا ہوں کہ بعض مومن ہوتے ہوئے بھی غیر مومن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر دل سے ایمان نہیں لاتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اسی صورت میں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے،
اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری میں بڑھا دیا ہے، پس اللہ نے ان کو بیماری میں بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ تمہاری قبرستانی احمدیوں، تمہیں بنا دیا گیا ہے ان لوگوں نے، ایک جھوٹے انسان کے ایک جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو مان کر، اس کو مسیح کا خلیفہ مان کر، جبکہ خلافت تو ہے ہی نہیں۔ یہ امت محمدیہ میں خلافت جو ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے مطابق مجددین کی خلافت ہے، جن کو اللہ کھڑا کرتا ہے ہر صدی ہجری کے سر پر۔ جو غلطیاں پڑتی ہیں امت میں، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ صدی ہجری کے سر پر وہ اس کو خود کھڑا کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں فرمایا ہے کہ میں سہل ایماندار لوگوں کو خود خلیفہ بناؤں گا۔ یہ جو مکار فریبی مسجدوں میں بیٹھ کے تماشا تمہارے 100 سال سے ہو رہا ہے، یہی کوئی خدا کی بنائی ہوئی تھوڑا ہے۔ اور پھر دوسری یہ ہے کہ اس سورۃ نور آیت 56 کے مطابق جو خلیفہ مجددین ہیں وہ سارے اولاً اللہ تعالیٰ کے وہ خلیفے ہیں، ثانیاً وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں۔ اور مرزا غلام صاحب کا یہ فتویٰ ہے براہین احمدیہ میں نے اکثر حوالہ پڑھا ہے، تو خود مرزا غلام صاحب کہتے ہیں کہ آیت 56 یعنی سورۃ نور کی آیت 56 کے مطابق جو خلیفے اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے امت محمدیہ میں، تو وہ اولاً اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہیں اور ثانیاً رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں۔ اور اسی خلافت اعلان میں حاج نبوت کے سلسلے کے مرزا غلام صاحب اپنے متعلق فرماتے ہیں تحفہ گول اربیہ میں کہ میں 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13واں خلیفہ ہوں۔ اور 13ویں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 14واں نہیں ہوتا خلیفہ۔ 13ویں کے بعد کبھی ایک خلیفہ 2-3 خلیفے نہیں آئے۔ 13ویں کے بعد 14واں خلیفہ ہوگا۔ وہ موذکی غلام مسیح الزماں ہے، وہ نشان رحمت ہے، وہ کلمۃ اللہ ہے، وہ مسلم موعود ہے جس کو مرزا صاحب نے مسلم موعود قرار دیا تھا۔ وہ 14واں خلیفہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر ہوگا امت محمدیہ میں، جماعت احمدیہ میں بھی۔ تو انہوں نے ایک نواں مسیح کے خلیفے جاری شروع کر دی، جبکہ ہے مذہبی گدی۔ مذہبی گدی نہیں بلکہ مذہبی آمریت ایک بنائی ہوئی ہے۔ خلافت کا مقدس نام استعمال کر کے ان لوگوں نے تمہیں گمراہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وہی جو میں آیات پڑھی ہیں اس کے آیت نمبر 12 اور 13 میں، یہی سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام دیکھیں مرزا بشیر الدین محمود نے کیا کیا ہوا ہے، مرزا دین اسلام میں کیا کیا ہوا ہے، احمدیت میں کیا کیا ہوا ہے۔ نام لیتے ہیں حقیقی اسلام کا۔ سارے شریر مفسد لوگ ہیں، تمہیں گمراہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں مسلم ہیں، ہم لوگ اصلاح کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے کہ سنو حقیقت میں یہی لوگ فسادی ہیں مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیات خبر دے رہی ہیں کہ آئندہ زمانے میں کسی مفسد نے مسلم موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنا تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نام نہاد مسلم کو مفسد فرمایا ہوا ہے، اور اسی لیے آیات اس وحی میں اللہ نے یہ نازل فرما دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ امت محمدیہ میں آئندہ زمانے میں یہی ڈرامہ ہونا ہے، ایک جھوٹے آدمی نے مسلم موعود کا دعویٰ کرنا ہے، جبکہ اللہ نے تو اس کو بنانا نہیں نہ بنایا تھا۔ پھر وہ جھوٹے دعوے کے 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی صورت الحقہ کے مطابق مفتی اللہ کی اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں اس کی رگے گردن رگے جان کاٹ دوں گا، تو اس کی کاٹی۔ یہ 10 مارچ 1954 کو ربا میں نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں یہ واقعہ ہوا۔ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کس مفتی اللہ کے پیچھے لگے ہوئے۔ اس وقت سامعین کرام جماعت احمدیہ میں ان آیات کا جو ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی آیات 12 اور 13 پڑھی ہیں، ان آیات کا عملی ظہور ہو چکا ہے۔ ایک ایسا شخص جو الہامی پیشگی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتا، وہ جماعت احمدیہ پر قبضہ کرنے کے بعد 1914 سے مسلم موعود بنا بیٹھا ہے۔ اگرچہ باضابطہ دعویٰ اس نے 1944 میں کیا اور اپنے دعوے کے 10 سال بعد مفتی اللہ کے حوالہ سے قطع وطین کی سزا پائی 10 مارچ 1954 ربا میں نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کام تو ہے سمجھانا آپ لوگوں کو کہ اپنا ہوش کریں، اللہ کے سچے اور پکے کھرے مومن بنیں۔
یہ نہ کریں کہ اپنی زوم میں آپ مومن بن بیٹھے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی جو پہلے مومن جن کو مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں، وہ مومن نہیں ہے اصل میں، دل سے صمیم قلب سے اللہ تعالیٰ کی جو فرمودات ہیں، تعلیم اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، وہ نام کے مومن ہیں۔ اپنا دین، اپنی دنیا داری، اپنے مفادات دنیا جس کے پیچھے انہوں نے دیکھے، وہ خواہ کتنا ہی برا جال ساز آدمی ہے، اس کے پیچھے لگ گئے، اس کو خلیفہ بنا لیا، تو یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تم سچے کھڑے ہو کر دل سے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر اور روز آخرت پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سب کو اس کی توفیق دے۔ تو آخر پہ میں حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ پڑھ کر اپنے لیکچر کو ختم کروں گا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ ازالہ ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کہ کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو۔ اے میرے قبرستانی احمدی اسیر بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ مرزا غلام صاحب کو جن کو تم حکم و عدل مانتے ہو، اس کے الفاظ ہیں، کرو اس پہ عمل اگر تم واقعی ان کے مومن ہو۔ تم مومن نہیں ہو، تم بشیر الدین محمود کے مومن ہو جو ایک جال ساز آدمی تھا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا الْقَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ یہ سارے بت ہیں جن کو تم خلیفہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ چومتے ہوئے، یہ سارے بت ہیں، چلتے پھرتے بت ہیں۔ خانہ کعبہ میں بت جو رکھے ہوئے تھے نا مشرکین نے، وہ پتھروں کے تھے، لکڑی کے تھے، وہ چلتے، وہ خطرناک نہیں تھے اتنے بت۔ یہ خطرناک بت ہیں، یہ 2 ٹانگوں والے چلتے پھرتے یہ بت ہیں۔ تم کو انہوں نے 100 سال سے عذاب میں ڈالا ہوا ہے، چندے پر چندہ، چندے پر چندہ، 28 تک چندے انہوں نے پہنچا دیے ہوئے ہیں، ابھی بھی تمہیں آنکھیں نہیں کھول رہی تمہاری۔ کیا تمہاری یہ عقیدت ہے مرزا غلام صاحب کے ساتھ؟ مرزا غلام صاحب کی تعلیم تو یہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اس پہ عمل کرو۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو، چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو۔ میں اپنے قبرستانی احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ کیا تم تیار ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سچے مومن بنو؟ اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی یہ الہامی دعائیں پڑھ کر میں اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مظلوم فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر فصاحقہم تصحیقا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم الفاسقین۔ تم سب فاسق ہو چکے ہو، اے قبرستانی احمدی اسیر بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، تم فاسق بنا دیے گئے ہو۔ اس میں تمہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ تمہارے ساتھ کیا کر دیا گیا ہے۔ رب انصرنی علی القوم الفاسقین، رب انصرنی علی القوم الکافرین۔ میں اللہ تعالیٰ کی حضور یہ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اے میرے خدا، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا۔ حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، جماعتی اندیا قبرستان میں کوئی حق پرستی نہیں ہے، بت پرستی ہے وہاں پر۔ میں نے حق کی بات کی، میرے ساتھ کیا ہوا، میرے اہل و عیال کے ساتھ کیا ہوا، میری جماعت کے دوسرے افراد کے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں، ہم ان کی بت پرستی میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے حق کی بات کی، ہم حق پرست ہیں۔ میرا صاحب فرماتے ہیں، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اول و آخر و ظاہر و باطنا، ہو و مولانا نعم المولا و نعم
ونعم النصیر ونعم الوکیل.